جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم. سر یہ کراچی کا امن وغیرہ تو ایک طرف رکھیں, جی صرف انصاف سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ یہ کیسز پرسو کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنا پیپلز پارٹی کے خلاف اپنا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں دائر کیے ہوئے ہیں. رینٹل والے جو ہیں, جی رینٹل کیسز کی جو بات کر رہے ہیں, جی رینٹل کیسز کی جو بات کر رہی ہے, جی یہ تو سر اپنا کریڈیبلٹی ان لوگوں کی یہ ہے کہ کتنے سادہ ہیں میر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جی ذرا فیض صاحب وہ کیسز کیا ہے؟ میں ذرا جواب لے لوں, آپ نے سوال کے جواب لے لوں, آپ کے سامنے جواب لے. جی کیا سٹیٹس ہے کیسز کا؟ طلعت صاحب شاید صاحب کا جو انہوں نے بات کی تھوڑا سا ریکارڈ نہیں ایڈین دیکھتے. ان کیسز کو جو میں نے رینٹل پاور کے حوالے سے کیے تھے نا جی, نہ صرف ان کو پرسیو میں کروں بلکہ ابھی میں منسٹری میں آ کے میں نے جو نئے کیس پکڑے ہیں اس حوالے سے میں خود جا کے سپریم کورٹ میں دوبارہ میں خود پیش ہوں, والنٹیرلی پیش ہوں. اور یہ آج تک کوئی سیٹنگ منسٹر کو بھی والنٹیرلی پیش جا کے نہیں ہوا جہاں میں نے کہا جا کے کہ جی یہاں پہ یہ گھپلے ہوئے ہیں اور آپ اس پہ ایکشن لیں. جو میں نے جو میرے اپنے طور پہ میں کر سکتا تھا میں نے وہ بھی کیا ہے, بٹ کچھ کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے تو میں نے ان کو کہا جا کے سپریم کورٹ نوٹس لیا تھا کہ آپ کریں جا کے. تو میں تو ایک زیرو ٹالرنس کے اوپر میں کرپشن کے حوالے سے میں تو چل رہا ہوں. Let me show you what you said. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کیا تھا, اور اس کا تعلق موجودہ حالات سے اس طرح بنتا ہے کہ آپ نے بات کی تھی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس, یہ چلا نہیں سکتے ہیں. اگر کیپیسٹی نہیں ہے اور اب بھی حالات ویسے ہی ہیں, مزید خراب ہو گئے ہیں, تو مستقبل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ Let me just play what فیصل صالحات said a couple of months ago. جی 2.5 سال میں ہم بار بار کہہ چکے ہیں, 2.5 سال میں اس سے زیادہ نااہل اور کرپٹ حکومت پاکستان کی 63 سالہ تاریخ میں نہیں آئی. یہ تو ان کے لیے خود ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن کیونکہ اس حکومت کو اس کے نہ کوئی اصول ہیں, نہ کوئی ان کی سیاسی اخلاقیات ہیں, اور نہ ہی ان کے کوئی قومی ایجنڈا ہے. ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے, وہ ہے لٹو اور پھٹو. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. لٹو اور پھٹو, یہ وہ حکومت ہے جس کی آپ نے کیپیسٹی کو اسیس کیا. اس بات سے قطع نظر آپ نے کیا الزام لگایا؟ کیپیسٹی اس حکومت میں اس وقت ہے یہ مسائل حل کرنے؟ صاحب میں نے اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں نے کہا جی سب سے بڑا نکات اس حکومت کا 3 سال میں رہا ہوں. آپ نے کیپیسٹی کی بات کی, اور اس میں جب میں نکات کی بات کرتا ہوں نا جی, ناقد کی کریٹک کی, تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ساری اس میں کیپیسٹی نہیں ہے اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. ہم نے جو اس حکومت میں جو شمولیت اختیار کی, میں آپ کو پھر عرض کروں, میں اس پارٹی کا ایک رکن ہوں, میں اس کا پارلیمنٹ لیڈر بھی ہوں, بٹ آئی ایم ون ممبر. جب آپ پارٹی میں جب فیصلے کرتے ہیں, میرے اپنے جو ویوز ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ میرے جو ویوز تھے اس حوالے سے, آج بھی لوگوں کو معلوم پتہ ہے. لیکن جب آپ ایک کلیکٹیو فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یا تو آپ پارٹی میں رہیں, آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں, یا اس کو آپ چھوڑ جائیں. پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے پارٹی نے کلیکٹیو فیصلہ کر لیا. چھوڑ دیتے میرے جو ویوز تھے, پہلی مرتبہ تو نہیں چھوڑتے نا پارٹی. میں کروں نا جی, پیٹریاٹ صاحب نے بنا آپ نے چھوڑ دیا تھا. نہیں میں نے وہ ٹوٹلی ایک علیحدہ بات تھی وجہ میں. اس کے بعد بھی آپ نے یاد ہے نا, آپ کتنا کرٹیسائز کیا کہ پارٹی چھوڑ دی, بٹ میں نے تو پھر دوبارہ الیکٹ ہو کے آ گیا نا. میں نے کہ جی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ بھی الیکٹ ہوا, پھر چھوڑ کے آ گیا. ہم نے آپ کو بتایا تھا اس زمانے میں بھی کہ ہمارے اپنے بھی حلقوں کے حالات ہیں. چل میں سوال ریفریز کریں. بات یہ میں عرض کروں, اس حکومت کی کیپیسٹی میں شدید ہینڈی کیپس ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہم شامل اسی لیے ہوئے اس میں کہ ہم کچھ اس ملک کو اس کے لیے کچھ بہتری کر سکیں. ہمیں انہوں نے بھی کہا, ریکویسٹ کی ہمیں, آپ ہمارے شامل ہوں تاکہ آپ ہماری جو کچھ مدد کر سکیں, آپ کے اپنے لوگ ہیں جو ایکسپیرینس لوگ ہیں, آپ لے کے آ سکیں. ہم اس حوالے سے آئے. دیکھیں اگر ہمیں وزیر بننا ہوتا نا طلعت صاحب, میں بہت وزیر بن چکا ہوں, مجھے وزیر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے اور بھی لوگ ہیں. ہم صرف ہماری ایک نیت ہے. چودھری شاہ صاحب بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں, ہماری دیگر لیڈرشپ کہہ چکی ہے, فیروز اللہ صاحب نظر, کہ اگر ہم نے کوئی امپیکٹ یہاں کریٹ نہ کیا تو کل کو ایک بہت بڑا سوالی نشان ہمارے اوپر بھی آ سکے گا, جس کا ہمیں سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے سارے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے. اب مجھے 30 سیکنڈ میں مجھے کلوز کرنا ہے. آپ نے حکومت کو باہر سے بھی دیکھ لیا, اب آپ نے حکومت کو اندر سے بھی دیکھ لیا, اور آپ نے ملک کے حالات بھی دیکھ لیے. اگر آپ کو 30 سیکنڈ میں سم اپ کرنا ہو, فیوچر پروجیکشن دینی ہو, حالات تبدیل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اگر ہم نے سیاست کو بیک برنر پہ رکھا تو حالات ضرور تبدیل ہو جائیں گے. اس وقت سیاست جو ہے وہ فور فرنٹ پہ ہے, اور جو عوام کے جو ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں. اس لیے میں تو بڑا کلیئر ہوں جی. سندھ کے سچویشن کی, کراچی کی آپ نے بات کی,
اور یہاں پہ میں تمام جماعتوں کی بات کروں گا. تمام جماعتوں کو جو اسٹیک ہولڈرز وہاں ہیں 3-4 جماعتیں, ان تمام کو اپنے سیاست کو بیک فٹ پہ لانا پڑے گا اور قومی مفاد کو آگے لانا پڑے گا, کراچی کے مفاد کو, سندھ کے اور پاکستان کے مفاد کو, تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اگر سیاست ہی کار فرما رہی وہاں پہ, اپنے اپنے نیشیز بناتے رہے, اپنے اپنے وہاں پہ انہوں نے جو ایریا بنا لی ہیں وہ اسی طرح قائم رہے, تو پھر انفارچونیٹلی شاید ہم اس سے مزید ابتری کی طرف جا سکتے ہیں. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ. سیاست ڈومینیٹ کر رہی ہے, لوگوں کی جان کا تحفظ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت بیک برنر پر ہے. یہ ایکویشن تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں, آپ نے آج کا تجزیہ سنا, آپ خود اپنی رائے بنا لیجئے. پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ, اجازت دیجئے, اللہ حافظ.